بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں وعدہ شیر بیاں قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب آپتوں کی۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک و تعالی
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، شہر اوکاڑا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد علی المرتضیٰ دے زندہ دل نوازی، زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے، استدا ہے، التجا ہے، اللہ ساڈا سب دا حاضر ہونا مل بیٹھنا ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج خالق و مالک دی توفیق نال 21 جون 2021 دے اس پروگرام اندر کٹھے ہاں، اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت کٹھے فرمائے، کہہ دیو آمین۔ نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھے فرمائے، آپ علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینوں تانوں سب نو جام کوثر نصیب فرمائے۔ ساڑھے بزرگ عزت مآب جناب محی الدین صاحب اور انہاں دے تمام صاحبزادگان، خصوصاً بھائی آصف یزدانی صاحب، اللہ تعالیٰ محنت کوشش کاوش اللہ قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ تسی تشریف لے آئے ہو، اپنے بستر چھوڑ کے آئے ہو، نیند چھوڑ کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ جنت دا سخ نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب نے خیر اور شر دے عنوان تے بڑا خوبصورت عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا سنانا ساڈا سننا تے جڑے ستے نے انہاں دا سونا قبول فرمائے۔ بولو یار، جڑے سپیکراں دے باوجود ستے نے جھوٹے لیندے نے، آخر انہاں دا کمال تے ہے نا کہ سپیکر بھی چلن ڈے نے پھر بھی ستے نے، تے دعا تے بندی ہے نا اللہ انہاں دا سونا قبول فرمائے۔ میں ایک بڑا اہم مسئلہ عرض کرنا ہے۔ اے مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، نبی پاک علیہ السلام دے خطبات پڑھو، حدیث دیاں کتاباں پڑھو، شاید ہی کوئی آپ دا ایسا خطبہ ہوئے جدے چ آپ نے اے ایتاں نہ پڑھیاں ہون جڑی ایتاں میں تلاوت کیتیاں۔ نکاح دے خطبات اندر بھی، عام خطبات اندر بھی آپ او یا آیات بینات پڑھیا کر دے جدے اندر تقوی دا ذکر ہے۔ کا دا ذکر ہے؟ تقوی دا۔ تقوی دا معنی ہے پرہیزگاری، تقوی دا معنی ہے خدا خوفی، تقوی دا معنی ہے اللہ دا ڈر، تقوی دا معنی ہے بچ بچ کے چلنا، سنبھل سنبھل کے چلنا،
تقوی دا معنی ہے ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، حرام نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا۔ تقوی دا معنی ہے حق گو، سچ گو بن کے رہنا، حلال خور بن کے رہنا، اللہ دی توحید تے چلنا۔ تقوی تے مشتمل آیات آپ اکثر خطبات اندر تلاوت فرمایا کر دے، یا ایہا الناس اتقوا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے لوگو بولو بولو او بولو اللہ تو ڈرو، بولو اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دن دوسرے صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو ایک سوال کی تھا کہ اے ابی یار ایک گل تے دس، جی پوچھو، اے دسو کہ قرآن پاک اندر جو اللہ نے جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا، اے تقوی کی چیز ہے، کی مطلب ہے تقوی دا؟ ایک صحابی سوال کر رہے ہیں، دوسرا صحابی جواب دے رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہے ہیں تسی تھک گئے ہو تو یا نیند دا غلبہ ہے، میں تقریر گھنٹیاں چ نہیں کرنی، منٹاں چ کرنی انشاءاللہ، گھنٹیاں چ نہیں بلکہ اب بولو اے اللہ کر کے مر جو ساری مدینے جا کے، منٹاں چ تقریر ہونی ہے، پویں 60 منٹ ہو جان پویں 90 منٹ ہو جان، منٹاں چ ہونی ہے، نہیں منٹاں چ کریں گے۔ حضرات سنیے، سوال کرنے والا بھی صحابی، جواب دینے والا بھی صحابی، سوال کرنے والا بھی نبی پاک دا شاگرد، جواب دینے والا بھی نبی پاک دا شاگرد۔ سوال کیے کہ اے جڑا قرآن جگہ جگہ تے آئے تقوی تقوی واتقوا اللہ، کی معنی ہے تقوی دا؟ جناب سیدنا ابی مفسر قرآن فرماندے نے عمر یار ایک گل دس، کیا کدے چاڑیاں چو گزرے، کنڈے آڑیاں چاڑیاں، ادھر بھی چاڑیاں ادھر بھی چاڑیاں گزرے ہیں کدے؟ فرمایا ہاں، جدو میرا باپ میں نے اونٹ چران بھیجدا سی خطاب، میں اونٹ چران جانا سا پہاڑ اندر، جنگل اندر، وادی اندر، بڑیاں بڑیاں پہاڑیاں چاڑیاں چو گزری دا سی، ادھر بھی چاڑیاں ادھر بھی چاڑیاں۔ فرمایا 10 پھر چاڑیاں چو کیویں گزردا سے، ادھر بھی کنڈے ادھر بھی کنڈے کیویں گزرنا سے؟ فرمایا ادھر بھی کپڑے بچانا سا، ادھر بھی کپڑے بچانا سا، ادھر بھی جسم بچانا سا، کوئی کنڈا نہ لگ جائے، ادھر بھی بچانا سا، ایویں بچ بچ کے نکلدا سا۔ سیدنا ابی نے فرمایا اے دا اتنا تقوی ہے، اے دا اتنا تقوی ہے۔ ہر پاسے گناہاں دیاں چاڑیاں نے، شیطان نے گناہاں دے کنڈے کھلارے نے، بندہ انہاں چاڑیاں چوں، گناہاں دیاں چاڑیاں چوں، شراب دیاں چاڑیاں نے، جوے دیاں چاڑیاں نے، بدکاری دیاں چاڑیاں نے، سود دیاں جواریاں دیاں، حضرات اے گناہاں دیاں چاڑیاں ہر پاسے کھڑیاں نے۔ جیڑا بندہ دامن بچا کے گزر جائے، جسم بچا کے گزر جائے، اپنا ایمان بچا کے گزر جائے، او تقوی اختیار کر گیا۔ جس نے تقوی بنا لیا او متقی بن گیا، جیڑا متقی بن گیا او جنتی بن گیا، جیڑا متقی بن گیا بولو او جنتی بن گیا۔ حضرات بس میں ایہی مسئلہ عرض کرنا ہے کہ تقوی کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے۔ قرآن سنو، مالک کائنات دا قرآن محبت نال سنو۔ مالک کبریا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ، انج ڈرو جویں ڈرن دا حق بندا ہے، انج پرہیزگار بن جاؤ جویں پرہیزگاری اختیار کرن دا حق بندا ہے، انج اللہ پاک تو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق بندا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔
نہ مرو مگر مسلمان ہو کے مرو. تہاڈی موت آئے تو اسلام تے آئے, موت آئے اسلام تے آئے. دنیا تو جاؤ کامل مسلمان بن کے جاؤ, سچے مسلمان بن کے جاؤ, سچے مسلمان بن کے جاؤ. اللہ پاک دا قرآن دوسرا مقام مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. خالق کائنات نے فرمایا, مالک کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ. تو جو اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ. بڑی سپیڈ نہ تقریر کرنا چاہنا, اینیاں کو ایتا نے اس موضوع تھے. اگر میں خالی ایتا ہی پڑھی جاواں میرا تقریر دا ٹائم ایتا پڑھن اندر گزر جائے, ترجمے دا بھی موقع نہ ملے. آئیے چند آیات بینات سنیے. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات نے فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ. ہر جان نو سوچنا چاہیے, ہر انسان نو سوچنا چاہیے, ہر مرد و زن نو سوچنا چاہیے انہیں کل دے واسطے کی تیاریاں کیتیاں نے. پھر اللہ پاک نے دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ, اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ کو ڈر جاؤ, اللہ تو ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ خبردار تواڈے عملاں تو خبردار. اللہ نو ہر بندے دی کرتوتاں دا پتہ ہے, اللہ نو ہر بندے دے عملاں دا پتہ ہے, اللہ نو ہر بندے دے ایمان دا پتہ ہے, اللہ پاک نو ہر بندے دے نظریات دا علم. اللہ واللہ اللہ او لوگوں سن دے جانا. اور جیڑا تقوی اختیار کر جائے گا, جیڑا متقی بن جائے گا, اللہ پاک دا قرآن پھر سن لو. مالک کبریا نے فرمایا من یتق اللہ, کھول کے کہو ایدے تے کوئی پابندی نہیں, بے شک پھر کہہ لو ایدہ نہ پرچہ نہ ایدہ خرچہ ہے, کھول کے کہو سبحان اللہ. سنو مالک دا قرآن سناوا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جیڑا بندہ تقوی اختیار کر جائے, متقی پرہیزگار بن جائے, اللہ پاک نے فرمایا اللہ دے تنگیاں چ نکلن دے رستے بنا دے گا. کتے اللہ پاک نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, جیڑا بندہ تقوی اختیار کر جائے اللہ اودیاں مشکلاں نو آسان کر دے گا. پھر فرمایا اللہ پاک دا قرآن من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. اللہ پاک نے فرمایا جڑا متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, اللہ پاک تو ڈرنے والا بن جائے, اللہ نے فرمایا سنو ذرا یکفر عنہ سیئاتہ, پہلا گفٹ ملے گا, پہلا تحفہ ملے گا, پہلا پیکج ملے گا, اللہ دے سارے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر دے گا. اللہ دے سارے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر دے گا اور اللہ دے درجے بلند کر دے گا. حضرات سنیے ذرا, تقوی دا درس دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے. ہر خطبے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین. صحابہ تے اثر کیا ہے, صحابہ متقی بن گئے. بولو صحابہ کی بن گئے؟ اللہ سانو بھی متقی بنا دے. صحابہ پرہیزگار بن گئے, اللہ سانو بھی پرہیزگار بنائے. لو آئیے ذرا ابو بکر دا تقوی ویکھیے, کنے متقی نے پرہیزگار نے, کون بلا اچھی بولو, تھوڑا جا پانی منگوا دو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ میرے پاک نبی دا پہلا سپاہی, اس امت دا پہلا مسلمان, اس قرآن دا پہلا حافظ تے پہلا قاری, میرے کملی والے دا پہلا رفیق سفر جناب ابو بکر صدیق. اللہ اللہ کون صدیق میں قربان جاواں. صحابہ تو جیڑا اول, ریا اول, ستا اول. پھر سنو ایمان والے ہو, صحابہ چو جیڑا اول,
ریا اول ستا اول او اٹھ سی نال اول دے او اٹھ سی نال اول دے رفاقت ہو جئی ہووے جناب ابو بکر دا تقوی ویکھنا اللہ اللہ بیٹھے نے لوگو ایک پرانا غلام آیا انہاں دا پہلا غلام آیا اللہ اللہ کوئی دودھ دا پیالہ لے کے آئے یا کوئی کھان والی میٹھی چیز لے کے آیا کوئی تحفہ لے کے آئے جناب صدیق نو پیش کیتا ہے اللہ اللہ جناب ابو بکر نے نوش فرما لیا دودھ سی تے پی لے آئے جو کھان والی چیز کھا لئی اللہ اکبر کبیرہ جدو نوش فرما لئی کھا لئی نا ایک غلام کہن لگا ابو بکر جی پتا جے میں کتھوں لے آیا میں تو نہیں پتا یار میں تے تو تحفہ دیتا ہے میں کھا لے اے نا میں نجومیاں دا کم کرنا سا کا دا کم کرنا سا توڑے کڑے چلے گئے نجومی کی ختم ہو گئے بولو اور نجومی لے کے سلیٹاں لائیاں دی ہیں جو چاہو پوچھو کی لئے اندہ ہے جو چاہو مطلب کی سانو سارا پتا ہے شادی ہونی تیری کہ نہیں ہونی سانو سارا پتا ہے نوکری لبنی کہ نہیں لبنی سانو سارا پتا ہے تیرا ویزا لگنا ہے کہ نہیں لگنا سانو سارا پتا ہے او لکھیا اندر جو چاہو پوچھو لاہور اسٹیشن تے بڑے بیٹھے نے ہو جے کن ٹوٹے لکھیا جو چاہو پوچھو روٹھی بیوی مان جائے گی ظالم شوہر قدموں میں آ جائے گا یورپ کا ویزا ملے گا شادی جہاں چاہو گے ہو جائے گی لکھیا اندر ہے کہ نہیں ایک بیلی انجنہ سلیٹاں پلیٹاں لے کے بیٹھا آیا جو چاہو پوچھو کوڑوں کو مردے درویش تو عیدالہ گزرے انہیں پڑھے آتے پڑھی جاوے جو چاہو پوچھو جو چاہو اور تسی بھی کہہ دے ہو جو چاہو کی مطلب ہے دسو کی مطلب ہے میں نو سارا پتا ہے جو چاہو نوکری ملے گی نہیں ملے گی شادی ہوئے گی نہیں ہوئے گی بیٹا ہوئے گا نہیں ہوئے گا ویزا لگے گا نہیں لگے گا جو چاہو وہ پہلا پڑھی گیا انہوں غصہ چڑھ گیا ہونا کوئی تو عید پرست جا کے نہ منہ تے چپیڑ مارتی انہوں کی ہے انہیں دوسری ترتی انہیں کہا ہویا کی انہیں تیسری ترتی بندے کٹھے ہو گئے ہویا کی کہندہ پاجی میں تھے بیٹھا پتہ نہیں کون ہے جہل جا میں نے آکے مارنا شروع کرتا ہے وہ بندے چھڑان لگے کہندے پیچھے ہو جاؤ میرے 4 اور تر لین دیو انہیں کہا کیوں انہیں کہا کنجر جان کے مار کھاندہ ہے انہیں کہا میں تینوں فون کیتا سی میرے مار آکے میں تنوں کی کیا ہے انہیں کیا کی لکھے ہی امتریا بڑھ لکھے جو چاہو پوچھو پر آؤ انصاف کرنا ہے کی لکھے انہیں کہا جی جو چاہو پوچھو انہیں کہا انہوں سارا پتا ہے تو اس کنجر نو اے نہیں پتا لگا بھی میں آ رہا تو میں انہوں سٹنیاں سجے کے بھی ہو جاندہ بھی میں آ رہا انہوں میں ترنیاں نے تو سجے کے بھی ہو انہوں سارا پتا سی کہ میں آ کے چنڈا مارنیاں نے اس بے ایمان نے جھاڑ کے بندے حسن کے دے یار کوئی واقعی نہ کہتا ہے جو چاہو ہے پوچھو اللہ دی قسمیں لکیاں چھپیاں کل دیاں خبراں جان دے تھے کون جان دے اللہ جان دے تھے اللہ دی قسمیں او کلہ جان دے کائنات اندر کی ہو رہا ہے کی ہونا ہے کون جان دے اچھی بولو او یار سینمے دی جگہ تے مسجد کیوں بنائی ایسے واسطے بنائی شر مٹ جائے خیر دا چنڈا بلند ہو جائے اللہ اللہ شیطان پج جائے رحمان دی توحید عام ہو جائے اللہ پاک دی توحید دا پھریرا لہراؤ مسلمانوں خیر دی خبراں کون جاندا ہے لکیاں چھپیاں کون جاندا ہے ساری کائنات دے حالات و واقعات کون جاندا ہے اللہ جاندا ہے تے کلا جاندا ہے اللہ اللہ جناب ابو بکر فرمان لگے او ظالما پہلے کیوں نہیں دسیا اے نجومیاں دی کمائی کوہانت دی کمائی حرام ہے مینوں پہلے کیوں نہیں دسیا میں تیرا دودھ پی گیا میں تیری مٹھائی کھا گیا اللہ اللہ سیڈ تے گئے حلق اندر انگلی داخل کی تھی الٹی کہہ کرنی شروع کی تھی لوگ کہندے ابو بکر یار کی ہو گیا انہیں کہا جب تک ایدہ ایک قطرہ ایک ذرہ بھی صدیق دے پیٹ اندر ہے میں نو حرام سمجھنا میں کہہ کراں گا میری جان چلی جائے پرواہ کوئی نہیں مگر ذرہ حرام میرے بدن چ رہ جائے میں برداشت نہیں کردہ اور کاڑا والو انہوں تقوی کہندے نے بولو انہوں کی کہندے نے انہوں تقوی کہندے نے جدے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک دا قرآن محبت نال سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں میرے پاک نبی دا ایک پروانہ ہے جی دا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق دا لخت جگر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے ساتھیاں نو نال لے کے چل دے سیر کر دے مدینے تو باہر چلے گئے، ایک بستی اندر ایک وادی اندر۔ اللہ 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 کھانا تیار کیتا ہے، نال کھانا رکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچیا کیے کسے پہاڑی دے دامن اندر دری بچھا کے بیٹھ کے کھانا کھاواں گے۔ چل دے پھر دے پیار محبت نال مدینے باہر چلے گئے۔ اے میرے سچے مولا میں دعا کرنا، یہ جتنے بھی آئے اللہ سب نو مکے بھی لے جا، مدینے بھی لے جا، اور کہہ دیو اور جیڑا آس امید تے تانگ رکھدا ہے اللہ زندگی دے کسے موڑ تے پوری کر ہی دیندا ہے۔ اللہ 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 حضرات گرامی، تانگا رکھیا کرو، امیدہ رکھیا کرو۔ کیوں؟ میرا ایمان ہے، میں پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں، جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، خوش ہو کے کہنا ہے، مجبور ہو کے نہیں کہنا، سبحان اللہ۔ جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، پیار نال کہو سبحان اللہ۔ جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، مسلمانوں ذوق والے توجہ نال سننا ذرا، ذوق دے نال سننا ذرا، بے ذوق ہو کے نہ بیٹھنا، اللہ 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 محبت نال سننا ذرا۔ میں سنیا مدینے تے سچی گل جے مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، جی کردہ ہو جائے قربان مدینے تے، جی کردہ ہو جائے قربان مدینے تے۔ جڑے دل وچ رکھ دینی ارمان مدینے دے، اللہ کو دعا بھی کر جاواں، اپنے واسطے بھی تواڈے واسطے دعا کر جاواں۔ اللہ 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 جتنے بھائی آئے بہناں آئیاں میں سارے دے واسطے دعا کرنا چاہنا۔ اللہ 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 مولا تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دیوے اینا سارے ویراں لئی، اینا سارے میرے ویراں لئی سامان مدینے دے۔ جڑے دل وچ رکھ دینی ارمان مدینے دے، اللہ اللہ مدینے تو باہر گئے، توجہ میرے وال چل دے ایک پہاڑی دا دامن آئے، ایک ٹھنڈی جگہ نظر آئی، سائے دار جگہ نظر آئی، فرمان لگے بھی ایتھے چٹائی بچھاؤ، چٹ بیٹھیے، بھوک لگ گئی ہے، کھانا کھا لی۔ لو جی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ساتھی نال نے دسترخوان لگیا، کھانا ٹکا دیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے پائی ندیم نو برکت عطا فرمائے، انہیں بڑا ٹیسٹی کھانا بنایا، بڑا پرتکلف کھانا بنایا مہمانوں واسطے، اللہ دی روزی چ برکت فرمائے، اللہ دے بچیاں نو نیک بنائے، اور کہہ دیو حضرات سننا ذرا۔ کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا، ایک نوجوان ویکھیا گرمی دا موسم، دوپہر دا ویلا ہے تے بکریاں چرا رہے ہیں، دوپہر دا ویلا ہے تے گرمی دا موسم، مدینے دی وادی اندر کی کر رہا ہے؟ بکریاں چرا رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر بڑے مہمان نواز، فرمایا بیلی نو بلاؤ یارو بھی کھانا کھا لا۔ او بیلیہ دوستا بکریاں لیا، بکریاں تے کھڑیاں کرا، تو سڑنا بے کے کھانا کھا۔ انہیں دور ایک جملہ بولے آئے کی انی صائم، دسو کی معنی ہے دا انی صائم، میرا روزہ۔ عبداللہ بن عمر حیران، گرمی بکریاں چرانا کو تماشا ہے، گرمی چ بکریاں چرا رہے ہیں تے روزہ رکھیا ہے۔ میں نے کہا پاجی یہ کہڑا رمضان شریف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب میں اللہ دی رضا واسطے نفلی روزہ رکھیا ہے۔
بڑے حیران ہوئے، ایڈا نیک بندہ یار، ایڈا چنگا بندہ، بکریاں دا چھیڑو تے روزہ رکھے، ساڈا ایسی جی سون والا کہ اے ٹڈل روزے نہیں رکھدا، اے کہندا قاری صاحب میں 12 بجے تک کچھ کھاواں نہ اونج ہی مرن والا ہو جانا، 5.5 من دی لاش، 2.5 کلو ناشتہ کرنے والا ظالم کہندا جی میں رمضان دا روزہ نہیں رکھ سکدا، میں اونج مرن والا ہو جانا۔ کیوں بھی جڑے روزے رکھدے نے مر جاندے نے، سارے ماشاءاللہ بیٹھے نے، کیا بھی روزے رکھے نے کہ نہیں؟ اور رکھے نے نا، اور پا یوسف تو بھی رکھے نے، ماشاءاللہ سارے رکھے نے، ماشاءاللہ ویکھ لو زندہ بیٹھے، اگلا رمضان بھی اللہ زندگی چ لے آئے، کی خیال ہے؟ اور کہہ دیو اساں پھر بھی انشاءاللہ رکھاں گے۔ لو جناب عبداللہ بن عمر ساتھیوں نے فرمان لگے یار اس بندے دا امتحان لینا ہے، اس بندے دی آزمائش کرنی ہے، اس بندے دے تقوی دا امتحان لینا ہے۔ اللہ واللہ کیویں کہ میں انہوں نے آزمان، او بھئی گل سنی یار انیاں بکریاں نے تیرے کولے، ایک کام کر، پیسے لے لے، ایک بکری دے دے، ذبح کران گے، تو بھی کھائیں گا اسی بھی کھاواں گے، بڑی شاندار تیری افطاری ہو جائے گی، پیسے لے لے بکری دے دے۔ انہیں اگلا جواب کی دیتا ہے، کہندے بھائی جان بکریاں میریاں نہیں، میں تے مزدور آدمیاں، غریب آدمیاں، مزدوری کرنے والا، میں تے مزدوری تے بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں دا مالک کوئی اور ہے، بکریاں دا مالک کوئی اور، میں بکریاں چران والا مزدور آدمیاں، میں تے مزدوری کر رہے ہیں۔ اللہ واللہ اللہ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا یار انہی بکریاں نے کیڑا پتہ لگنا ہے، ایک ادھی بکری وچوں چلی بھی گئی کیڑا پتہ لگ جانا ہے، نالے شام نو مال کیڑا روز بکریاں گندا ہے انہوں کیڑا پتہ چلنا ہے، ایک بکری ویچ دے پیسے اپنی جیبی پا لے، گوشت دا پان رل کے کھاواں گے، اسی بھی کھاواں گے، تو بھی کھا لیں۔ اللہ واللہ اللہ اے بندہ حیران ہو گیا ہے یار مینوں کنج دیاں گلاں پہ کر دے نے، اے کیسیاں گلاں مینوں پڑھا رہے نے۔ انہیں ایک جواب دیتا ہے مسلمانہ تقوی دا معنی سمجھ آ جائے، تقوی دا مفہوم سمجھ آ جائے، اللہ دا قرآن سمجھ آ جائے، اللہ پاک دا قرآن سمجھ آئے، مدینے والی سرکار دا فرمان سمجھ آئے۔ اللہ واللہ اللہ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا پیسے جیب اندر پا، بکری سانو پھڑا، ذبح کران گے، رل کے گوشت کھاواں گے، انہوں کیڑا پتہ چلنا ہے مالک نو، انہیں کیڑا شام نو بکریاں گنیاں نے۔ جناب اس نوجوان نے کی جواب دیتا ہے، کہندا فَأَيْنَ اللَّهِ، پھر کہو فَأَيْنَ اللَّهِ فَأَيْنَ اللَّهِ۔ جی اے گل مینوں کہندے ہو نا مالک کیڑا ویکھ رہا ہے، یار دسو این اللہ، جے میرا مالک نہیں ویکھ رہا عرشاں والا مالک تے ویکھ رہا ہے، جے بکریاں دا مالک نہیں ویکھ رہا میرا مالک تے ویکھ رہا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر ہوئی تے چیز ویکھنا چاہندے سن۔ اللہ اللہ تیرا نام کیے جی فلاں، میرا نام، تیرے مالک دا نام کیے فلاں، دا نام کتھے رہندا ہے جی مدینے دی فلاں گلی فلاں محلے چ رہندا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر دے گھر گئے، بھائی بجوانا بکریاں تیریاں جی میریاں، سودا نہیں کر لیندا؟ کیویں یار میں خریدار ہاں، میں وپار کرنا ہے، بکریاں خریدنیاں چاہنا۔ انہیں کیا چلو کر لینے گل، کنے کو پیسے دے دیو گے؟ معاملہ طے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کلیاں بکریاں نہیں، میں نال غلام بھی خریدنا ہے، کلیاں بکریاں نہیں نال غلام بھی خریدنا ہے۔ پیسے طے ہو گئے، مکمکا ہو گیا ہے، رقماں تر گئیاں، پیسے ادا کیتے۔ جناب عبداللہ بن عمر تو پہنچے نا، اس نوجوان کو پہنچے، کہنے لگے او جوانا اج تو بات تو دا غلام نہیں ہے، اج میں تیری زنجیراں کھلایا، تیری غلامی ختم کرایا۔ اللہ واللہ اللہ اج تو بات تو بکریاں دا ملازم بن کے نہیں بکریاں چرانیاں، مالک بن کے چرانیاں نے، اج میں تینوں آزاد کرنا، بکریاں دا مالک بھی تو ہے۔ یار تیرا تقوی بڑا پسند آئے، تیری پرہیزگاری بڑی پسند آئی، تیرا اللہ دا ڈر بڑا پسند آئے۔ اللہ واللہ اللہ آج تو بعد میں بھی کملی والے دا غلام ہاں، تو بھی مصطفیٰ دا غلام ہے۔ اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تقوی ہے، یہ میرے پاک نبی دے یاراں دا تقوی ہے۔ اللہ واللہ اللہ سنو قرآن، مالک دا قرآن کی کہندا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ
اولئک الذین امتحن اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا او لوگ جڑے میرے مصطفیٰ دا ادب کرنے والے، احترام مصطفیٰ کرنے والے، میرے پاک نبی دے کول بہ کے اپنی آوازاں نیویاں رکھن والے، میرے نبی دے کول بہ کے اپنی آوازاں نیویاں رکھن والے، یعنی نبی پاک دا ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، نبی پاک دی ذات دا بھی ادب کرنے والے، نبی پاک دی آواز دا بھی ادب کرنے والے، آپ دے فرمان دا ادب کرنے والے، اے وہ لوگ نے جنہاں دے دلاں دا اللہ نے امتحان لے آئے، انہاں دے دل اندر اللہ پاک نو تقوی پایا ہے، انہاں دے دل اندر تقوی ہی تقوی ہے، اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف. اللہ اللہ اللہ، نبی پاک دے سارے صحابہ تقوی والے، نبی پاک دے سارے یار تقوی والے. میں قربان جاواں، اللہ اللہ اللہ، دو جملے نبی پاک دے صحابہ دی نظر کرنا چاہنا تاکہ تہاڈا ذوق بھی تازہ رہے. اللہ اللہ، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. اچھی کہو، جیڑا نام بولے دی موبائل دی سم بند ہو جانی جے، آپے ذمہ دار ہونا جے. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. آخری ملے چوی سبحان اللہ دی آواز آئے، پر میں لو داد دین واسطے نہیں، اللہ تو ثواب لین واسطے کہنا ہے، مرکز کو جانا چاہیے ہے. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. پھر سنو نبی دا ایک ایک یار پیارا ہے. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق، پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق، پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق. اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق. غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے. ہے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. سونے عمر آیا، عمر نو جان دی خدائی ہے. کہہ دیو پامید ملے چواز نہیں آئی، ٹلے پہ گئے ہو، گوڑے نہیں پھڑنے، گوڑے تھے رہن گے انشاءاللہ، کیونکہ دروازے بڑے ٹیٹ نے، گوڑے نسن نہیں لگے، گوڑے چھڑ کے بیٹھو. عمر آیا، عمر نو جان دی خدائی ہے. عمر آیا، عمر نو جان دی خدائی ہے. آمینہ دا لال جیدہ بنے آ جوائی ہے. عمر فاروق دے وقار بڑے سونے نے. ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے. ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. ایک ویلا سی اس جگہ تے فلم چل دی تے گانا چل دا ہوندا سی. آج اللہ پاک دا قرآن بیان ہو رہا ہے، کملی والے دے یاراں دا شان بیان ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ، میں قربان جاواں. شان کی میں دساں تینوں پیارے عثمان دی، نال کہو رضی اللہ تعالی. شان کی میں دساں تینوں پیارے عثمان دی. دورے داماد سائیں دے ابن عفان دی، دورے داماد سائیں دے ابن عفان دی. جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے. ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. اللہ اللہ، ایک جملہ بڑے پیار والا ہے. حافظ قرآن علی اللہ دا شیر. مسجد کی نہ رکھے ہے، مسجد کی نہ ہے علی کون علی؟ حق دا ولی، شیر چلی. کون علی؟ زہرا دا سرتاج علی. کون علی؟ حسنین دا بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حافظ قرآن علی اللہ دا شیر.
کوئی پانگ پی کے مولا علی دا نعرہ مار دے، کوئی چرس دا سوٹا لا کے میرے پیارے مولا دا نعرہ مار دے، کوئی شراب دے نشے اندر تھوک تھو کے علی علی پیا کر دے۔ مسلمانہ میرا ادب ویکھ لے، میں اللہ دے گھر وچ مولا علی دا نام لینا، میں وضو کر کے نام لینا، میں ممبراں تے چڑھ کے مولا علی دا نام لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی میرا ایمان ہے، علی میری جان ہے، علی میرا ایمان ہے، علی میری جان ہے، حافظ قرآن علی اللہ دا شیر، کھل کے کہو حافظ قرآن علی اللہ دا شیر، جتھے رکھے پیر سونا اوتے ہندی خیر، جتھے رکھے پیر سونا اوتے ہندی خیر۔ حسن تے حسین تے قرار بڑے سونے نے، ہائے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے۔ مینوں عمر دا تقوی یاد آیا، جناب عمر نے ایک دن جناب مدینے اندر صحابہ دا اجلاس بلا لیا، امیر المومنین عمر دی گل کر رہے ہیں، اللہ دور خلافت آیا نا، ایک دن کوئی مسئلہ بن گیا ہے، صحابہ بلا لے، نبی پاک دے بڑے بڑے اکابر صحابہ جمع ہو گئے، بیٹھ گئے، خیر ہوئے، ہنگامی کال کیتی ہے اس جناب عمر فاروق نے، خیر تے ہے کوئی مسئلہ تے بن گیا، کوئی دشمن تے نہیں چڑھایا، پتہ نہیں کی گل ہے۔ جناب امیر المومنین تساں طلب فرمایا سی، حاضر خدمت ہو گیا، حکم ہوئے، فرمایا یار ایڈا وڈا مسئلہ تے کوئی نہیں، گل ایسی کہ میری طبیعت کچھ دنوں تو خراب ہے، میدے دا مسئلہ ہے، مینوں طبیب نے علاج کرنے والے نے شہد استعمال کرن دا مشورہ دیتا ہے، میرے گھر وچ شہد کوئی نہیں، مگر مسلمانہ دے بیت المال اندر شہد موجود ہے، میں تانوں تاں طلب کیتا ہے، میں تہاڈی اجازت تو بغیر شہد استعمال نہیں کیتا کہ تے قیامت نو اللہ سوال نہ کر لوے، میں تہاڈی اجازت لینی چاہنا، ایویں تھوڑا جہا شہد چاہیے، اگر اجازت ہوے تے امیر المومنین شہد استعمال کر لوے۔ اور کوئی گل سمجھ آئیے اینو کی کہندے نے؟ سارے بولو سارے۔ میں انشاءاللہ ایک قرآن دا ٹاپک تیرے ذہن اندر بٹھا کے جانے، قرآن دا ایک عنوان میں تیرے دماغ اندر بٹھا کے جانے، میرے نبی دے ہر خطبے دا حصہ ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، آج بھی حرم پاک میں چلے جاؤ، آج بھی مدینۃ الرسول میں چلے جاؤ، جو خطیب خطبہ دے گا، جو بھی مقرر واز کرے گا، ہر پل ہر گھڑی یہ کہے گا ایھا الناس اتقوا اللہ، ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو بولو اللہ سے، اے لوگو اللہ سے، اللہ دا ڈر آ جائے چور چوری چھڑ جائے گا، اللہ دا ڈر آئے ڈکیٹ ڈکیٹیاں چھڑ جائے گا، اللہ دا ڈر آ جائے کوئی بدکاری نہیں کرے گا، اللہ دا ڈر آ جائے شرابی شراب تو بولو چھوڑ جائے گا، توبہ کر جائے گا، اللہ دا ڈر آ جائے کوئی پین دا حق نہیں کھائے گا، کوئی تھی تے بیٹی تے ظلم نہیں کرے گا، اور لوگوں کوئی پرا پہن تے ظلم نہیں کرے گا، جدو اللہ دا ڈر آئے گا، اللہ دا ڈر آئے گا، اللہ کوئی تگڑا ماڑے نال ظلم نہیں کرے گا، کوئی تگڑا ماڑے نال زیادتیاں نہیں کرے گا، جدو اللہ دا ڈر آئے گا، اللہ دا خوف دل وچ آئے گا، اللہ پھر بندہ فلماں نہیں ویکھے گا، قرآن سنے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی کادے واسطے اجلاس بلایا ہے؟ بولو ساڑھے وزیران دے ان گڑیاں جناب ہاں کتیاں نو جھوٹے دے رہی ہیں، کتیاں نو اے فلاں جناب فلاں دا کتا جا رہے ایسی گڈی اندر، گڈی کندی گورنمنٹ دی، گاڑی کس کی ہے؟ قوم کے خزانے کی، گاڑی کس کی ہے؟ پاکستانی عوام کی۔ ہاں کاش کہ ہر بندے چ تقوی آ جائے، بولو ہر بندے سارے بولو یار تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے ذرا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جدو امیر المومنین بڑے نے، اپنے دفتر دے اندر بیت المال دا حساب پہ کر دے نے، اچانک مہمان آیا، رشتہ دار مہمان آیا، اپنا قریبی مہمان آیا، انہیں آ کے سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، امیر المومنین جی سلام۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے چہرہ ویکھیا، میرا ذاتی مہمان ہے، انج دیوا پیا سی کی کیتا ہے؟ بولو کوئی سمجھ آئی ہے؟ دیوا کیونکہ دیوے اندر جلنے والا تیل کیدا سی؟
آواز نہیں آئی؟ دیوے میں چراغ میں جلنے والا تیل عمر بن عبدالعزیز کا ذاتی پیسے کا نہیں تھا، وہ قوم کے بیت المال کا تھا۔ لوگ کتنے اللہ والے تھے، وہ لوگ کتنے اللہ سے ڈرتے تھے، وہ لوگ کتنے پرہیزگار تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیوا بجھاتا نا، مہمان کہندا حضرت جی زیادتی کیتی جے، کی کیتا جے؟ لوگاں دے مہمان آن، لوگ اضافی دیوے بال دے نے، روشنی کر دے نے، کمرے روشن کر دے نے، تسی چنگے میرے میزبان ہو، میں تیرا مہمان ہے، تو اگلا دیوا ہی بجھا چھڑے، نیرا کر چھڑے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا دوستا ناراض نہ ہوئی یار، گل اے مینوں اللہ کو ڈر آ گیا سی کتے قیامت نو اللہ اے نہ کہے عمر بن عبدالعزیز تینوں میں اس واسطے سلطنت دتی سی، تینوں اس واسطے میں حکمران بنایا کہ قوم دا تیل بال کے اپنے ذاتی مہمان ڈیل کرے۔ تینوں ڈیل کراں گا مہمان تو میرا ہے، اپنے ذاتی پیسیاں دا تیل لے آواں گا۔ میرے استاد محترم مولانا عتیق اللہ سلفی ستیانہ بنگلہ والے، دعا کرو اللہ انہاں دی زندگی چ برکت کرے، اچھی کہو اے کسے ولی دی زیارت کرن دا دل کرے نا، ستیانے بنگلے چلا جایا کر، اوتھے ایک چھوٹے جے قد دے مولوی صاحب نے، او دا نام مولوی عتیق اللہ ہی، او تینوں میں دساں کون مولوی عتیق اللہ؟ دنیا دے ولی کامل حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے شخصیت نے وصیت نامہ لکھوایا، جب میں فوت ہو جاؤں میرے جنازے کے لیے مولوی عتیق اللہ کو تلاش کرنا، آ کے حافظ یحییٰ کا جنازہ پڑھائے۔ او اللہ دا ولی، نالے مدرسے دے منتظم سن تے نالے اپنا کاروبار کر دے سن۔ کاروبار کی سی؟ شہد اور دیسی گھیو، شہد اور دیسی گھیو دا۔ مدرسے دا کلرک سی، دا نام بھی مبارک سی، انہوں کہنے لگے یار فلانے بندے نو خط لکھی بھی اینا گھیو کل دے تے اینا شہد کل دے، آرڈر وہ خط پا دیتا۔ 2 دن بعد یاد آیا مبارک یار تینوں میں ایک خط کیا سی پا چھڑیا ہی؟ جی مول صاحب میں پا چھڑیا ہے، تے او کیڑے کاغذ تے لکھے آئی؟ کاغذ کتھوں لیا؟ انہوں نے کہا جی میں تے درس دے لیٹر پیڈ تے لکھے ہے۔ کاغذ تے لکھے ہے؟ درس دے۔ ہن ایک ورقہ کاغذ کتنا مہنگا ہوئے گا؟ اور کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تقوی دی گل سنا رہا ہے میں تینوں، آج بھی اللہ کی زمین پر تقوی والے لوگ موجود ہیں، آج بھی اللہ کے ڈر والے لوگ موجود ہیں۔ کہنے لگے وہ کاغذ کتھوں لیا سی؟ انہوں نے کہا جی میں مدرسے دے لیٹر پیڈ تے لکھے ہے۔ تے پنسل تیری ذاتی سی کہ مدرسے دی؟ انہوں نے کہا جی مدرسے دی پنسل نہ لکھے ہے۔ انہوں نے کہا کملے تینوں پتہ نہیں میرا ذاتی کام ہے تے تو درس دے کاغذ سے خط پا چھڑیا ہی، بنا پیسے۔ انہوں نے کہا جی 2.5 آنے بن دے نے، ایک 1.5 آنا تے ایک 5 پیسے، کنے بن گئے؟ وہ پرانا حساب بھول گیا ہے، ہن تک ویاہیں تے چک دے رہے، ہن بھول بھی گئے۔ ایک وڈا آنا تے ایک 5 پیسے کنے ہو گئے؟ بولو 2.5 آنے۔ انہیں کہا لو جناب ہے 2.5 آنے مدرسے دے کھاتے چ پا، کیونکہ کاغذ مدرسے دا استعمال ہویا ہے کہ قیامت میں میرا گریبان نہ پھڑا دی اللہ نے۔ حضرات انہوں کی کہندے نے؟ بولو ذرا، اللہ دا ڈر، اللہ دا تقوی، اللہ دا خوف۔ آئیے سنیے مالک کائنات نے تقوی والیاں دے واسطے اعلان فرمایا۔ اچھا ایک اور گل سن لو پھر قرآن دی چند آیتاں اور سنا کے بات ختم کرنے ہیں۔ خراسان دا ایک بہت بڑا رئیس آدمی سی، اللہ اس میری مجلس اندر اگر کوئی غریب آئے اللہ رزق حلال دا دروازہ دے واسطے کھول دے، اللہ غربت دور کر دے۔ حضرات ایک غریبی بھی ایک بہت بڑا روگ ہے، کئی بار غریبی انسان تو جرم تے گناہ بھی کروا لیندی ہے، اللہ سارے نو محفوظ فرمائے۔ اللہ والے بڑی پیاری گل کی تھی، روگاں وچوں ہائے روگی اولا تے جس دا نام غریبی، کانڈی وکھا کے لنگ جاندے نے جو رشتے دار قریبی، اوکھا ویلا بندے تے ہوئے، ماڑے دیاڑے آن غریبی ہوئے، یار یاریاں توڑ جاندے، سجن سنگتاں توڑ جاندے، رشتے دار اکھیاں پھیر جاندے، بندے کول پیسہ ہوئے، بندے کول دولت ہوئے، بندے کول مال ہوئے، ہر بندہ قریب آندا ہے، ہر بندہ رشتے داری دے قریب آندا ہے۔ مسلمانہ دعا کریا کر اللہ ایسیاں قریبیاں تو بچائے۔ اللہ واللہ اللہ انہوں لوڑ پہ گئی مالک نو، خراسان دے مالک نو ایک مالی تھی، ایک نوکر دی لوڑ پہ گئی، انہیں جناب اعلان کیتا میں نوکر چاہیے ہے،
ہے آئے لوگ انٹرویو دین واسطے ایک نوجوان آیا جہدا نام ہے مبارک کہدا نام ہاں جی تو کیویں جی میں تسی کہیا سی بندہ چاہیے تے میں نوکری کرنے واسطے حاضر ہاں کر لیں گا نوکری باغ دی نگرانی کرنے نے کہا جی میں کراں گا اے تیری تنخواہ اے تیرو مراحات اے سہولتاں ملن گیاں تو باغ دی راکھی کرنی ہے سارے اچھی بولو ڈیوٹی کی ہے باغ دی ہن سن لو راکھی کی کرنی ہے راکھی کرنی ہے نوکری شروع ہو گئی ڈیوٹی شروع ہو گئی 6 مہینے گزرے سال گزرے 2 سال گزرے ویلا گزردا جا رہے ایک دن ایسا آئے اس خراسان دے رئیس چودھری سردار دے مہمان آئے اے اپنے مہمانوں جناب پھران واسطے باغ اندر لے آیا کپڑا بچھا چھڑیا گیا ہے بیٹھ گئے سارے او مبارک جی میرے مالک جا یار اتھو چنگے چنگے میوے توڑ کے لیا کوئی انار لے کے آ کوئی سیب لے کے آ طرح طرح دے پھل میوے لے کے آ انہیں ویکھیا بھی ایدہ رنگ واوے انہیں رنگ ویکھیا پھل توڑ کے لے آندے جدو کٹے تے سارے ہی جے مالی ہوندہ نا ساڑھے پاکستان دا انہوں 6 مہینے پہلے ہی پتا ہونا سی کیڑا میٹھا تے کیڑا کیونکہ انہیں روز تے موج مسیاں کرنیاں سن ہاں اور جائے ہور لے کے سارے کھٹے لے آندی چنگے لے آ میٹھے انہیں پھر لے آندے پھر اللہ تو انہوں میٹھے کھوائے کہہ دیو تیسری بار لے آندے پھر مبارک اور تیرا دماغ ٹھیک ہے اے کی متھے مارے میرے انہیں کہا باجی میں تو نہیں پکاؤنے تے اللہ نے پکاؤنے اپنے موسم نال پکنے نے جیڑے میں نے سونے لگے میں توڑ کے لے آیا اور یار ایڈا وڈا باغ ہے تینوں پتہ نہیں کیڑے بوٹے دے مٹھے نے انہیں کہا جی میری ڈیوٹی میں یاد کرو میری ڈیوٹی کی ہے انہیں کہا راکھی انہیں کہا رب گواہے راکھی کیتی ہے آج تک تیرے باغ دی چاکھی نہیں کیتی آج تک تیرے باغ دی راکھی کیتی ہے چاکھی چاکھیاں کردہ تے پتا چلدا کیڑے بوٹے دا پھل مٹھا ہے چاکھیاں کردہ تے پتا چلدا کیڑے بوٹے دا پھل کیسا ہے آج تک میں تیرے باغ دیاں راکھیاں کردہ رہے ہاں اگر میری ڈیوٹی وچ فرق آئے تے گل کر اگر میری نگرانی وچ فرق آئے تے گل کر تیرا کو بوٹا ضائع ہویا تے گل کر اللہ واللہ اللہ کو تیرا نقصان ہویا تے گل کر میں تیرا نقصان نہیں ہون دیتا نہ آپ نقصان کیتا ہے نہ کسی نے نقصان کرن دیتا اللہ واللہ اللہ بندہ حیران ہو گیا یار کڈا کرماں والا ہے کڈا اللہ والا ہے ایک کڈا پرہیزگار بندہ ہے انہیں سال میرے باغ دی راکھی کیتی ہے آج تک انہیں پھل نہیں توڑیا آج تک میوہ نہیں توڑیا گھر جا کے گھر والی نو کہنے لگا ہے تینوں یاد ہوئے گا تو ایک دن کیا سی رشتہ کرنا ہے بچی دا تے کوئی نیک جا بچہ لبو تے جے نیک ہی لبنا ہی تے پھر میں رشتہ لب آیا جے نیک والے لفظ تے قائم ہے رشتہ تے جے دنیا دا مال چاہیے ہے پھر ہور ذرا تلاش کرنا پہے گا جے دنیا دا چودھریاں دا لال چاہیدہ ہے محنت کرنی پہ گئی حالے کوئی نہیں جے لیک چاہیدہ ہے تے میں رشتہ تلاش کرایا اکھے کیڑے چودھری دا پتر اکھے نہیں چودھری دا پتر نہیں کیڑے سردار دا صاحبزادہ ہے نہیں سردار دا صاحبزادہ نہیں کیڑے نواب دا جگر گوشہ نہیں کسے نواب دا پتر نہیں او تے غریبڑا جب بندہ ہے مگر ہے انہاں نیک تیری سوچ تو بھی زیادہ میری سوچ تو زیادہ نیک اکھے دسو تسی میرے سر دے تاج او کیڑے خاندان دا کون ہے اکھے اپنے باغ دا مالی مبارک ایڈا چنگا ایڈا نیک بندہ میں آج تک اللہ دی زمین تنی ویکھیا انہیں سال ہو گئے نگرانیاں کر دیا انہیں ساڑھے باغ دا پھل توڑ کے نہیں ویکھیا سبحان اللہ واتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ تو ڈر جاؤ اللہ دا ڈر ایسی چیز ہے مشکلیں ٹال دیندہ ہے اللہ دا ڈر ایسی چیز ہے اللہ پریشانیاں دور کر دیندہ ہے اللہ دا ڈر ایسی چیز ہے اللہ مشکلیں آسان کر دیندہ ہے سبحان اللہ کہنے لگی غریب جائے تو ویکھ لو جویں تسی کہو رشتہ ہو گیا بولو رشتہ ہو گیا کس بنیاد تے ہویا ہے سارے بولو ذرا دولت دی بنیاد تے امیرت دی بنیاد تے شہرت دی بنیاد تے مال دولت دی بنیاد تے نہیں رشتہ ہو گیا ہے تقوی دی بنیاد شادی ہو گئی رشتہ ہو گیا ہے باپ نے ویکھیا اللہ نے بڑا دیتا ہے بڑا کچھ اللہ نے عطا فرمایا کہنے لگا ہو مبارک تینو پتر بنا لیا ہے
बेटी दे के तेनू बेटा बना लिया, धी दे के तेनू पुत्र बना लिया है। तू साडे वास्ते साडे घर दा फर्द मेरा बेटा है। आ जड़े बाग दियां इन्ने साल नौकरियां कीतियां, निगरानियां कीतियां ही, जाओ पुत्रा मैं तैनू अपनी बेटी बेटे नू ये सारा बाग तोहफे अंदर दे छड़िया है। जाओ मेरा बच्चा कमाओ ते खाओ, ये बाग भी तेरा, मेरी बेटी दा साख भी तेरा। हजरात तकवे दियां बरकतां। वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुल बिमा तामलून। अल्लाह दा कुरान कारी नवीदुल हसन साहब ने तिलावत की थी। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर। इन्नल मुत्तकीना, मुत्तकी लोग, तकवे वाले लोग जन्नतियां नहरां च मौजां करनगे। इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिल व उयून। इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। इन्नलिल मुत्तकीना मफाज़ात। इन्नलिल मुत्तकीना मफाज़ल हदाइक व अअनाब वकवाइब अतराबल वकअसन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। हज़रात ग्रामी अल्लाह दा डर नबी पाक ने फरमाए जन्नत दोज़ख दी तकसीम हो जाएगी। जन्नती जन्नत अंदर, जहन्नमी जहन्नम अंदर। अल्लाह अल्लाह मरहला वाल कई जहन्नमियों को जहन्नम चो कढ़िया जाएगा। एक वेला आएगा अल्लाह पाक फरमाएगा ए मेरे फरिश्ते जाओ जहन्नम च नजर मार के आओ। जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के एक दिन भी मेरे को डरिया सी उन्होंने भी दोज़ख चो कढ़ के जन्नत ले आओ। अखरिजू मिनन नारी, अखरिजू मिनन नारी, कढ़ ले आओ नार विचों। जेड़ा बंदा मेरे सामने खड़े होने तो दुनिया ते डरिया, भावे एक दिन ही डरे, उन्होंने भी कढ़ के जन्नत चले जाओ। दूसरी हदीस नबी पाक ने फरमाया वाइज़्ज़ती वाइज़्ज़ती ला यजमाउल्लाहु अला मौत ला यजमाउल्लाहु अला अब्दी अमनैन व खौफैन। अल्लाह एक बंदे ते दो खौफ ते दो अमन नहीं पैदा करेगा। अल्लाह वल्लाह की माना है जेड़ा बंदा दुनिया ते डर डर के रहा है आखरत नूं डर नहीं होएगा, मौज मेला होएगा। ते जेड़ा दुनिया ते डरिया ही नहीं अल्लाह कोलों, शराब पी ली कोई डर नहीं, जुआ खेलिया कहंदा कोई डर नहीं, चरस पी लई कोई डर नहीं, भरा दा हक खा लिया कोई डर नहीं, माड़े ते जुल्म कीता कोई डर नहीं, नमाज छड़ दी कहंदा कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। इन दुनिया ते कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह एदे ते खौफ भी मुसल्लत करेगा। अल्लाह वल्लाह जहन्नम दे अंदर जलदा भी रहेगा मगर एदे ते खौफ फिर भी तारी रहेगा। अल्लाह वल्लाह अल्लाह जो जहन्नम उबाड़ा खाएगा, उबाल खाएगा, किनारा करीब आएगा, समझणगे लो भी किनारा आ गया है, हुण समझणगे करीब आ गया, हुण जहन्नम तो बाहर डिग जाने। अल्लाह कहंदे ने जहन्नम दे नीचों हवा निकल जाएगी, ये दोबारा जहन्नम दी तह चा जाणगे। कदे हांडी उबलदी वेखी है ना और चाह उबलदी वेखी है ना, कंडे तक आ गई, यकदम ओदी गैस निकली, ऊपर वाली सारी चीज नीचे चली गई। फरमाया जहन्नमियों नाल भी यही गुजरेगी। दुआ करो अल्लाह जहन्नम तो बचाए। हजरात अल्लाह ताला कारी आसिफ रहमानी रब्बानी यज़दानी साहब और साढ़े भाई तारक साहब, मोहम्मद दीन साहब और इसी तरह जितने भी यूथ फोर्स के नौजवान ने, अल्लाह ताला भाई तारक साहब अल्लाह इन्होंने बरकतां ता फरमाए। इन्होंने नौजवानों की मेहनत कोशिश कावश अल्लाह कबूल फरमाए। कारी इदरीस साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए और साढ़े भाई अब्दुल रज़ाक मुगल साहब और मौलाना इब्तिसाम साहब, अल्लाह ताला सारे उलमा, सारे कायदीन, सारे अराकीन और सारे वर्कर अल्लाह ताला मरकजी जमीयत और यूथ फोर्स शाहीना सदा सलामत रखे, तबिंदा आबाद शाद रखे। जो असा सुनाया तुसा सुनिया सानू पहले फिर तुहानू अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए और अमल ते जिंदगी साड़ी गुजर जाए। हाँ जी
لو وہ بھی یہ بھی مکے مدینے والی تہاڈی بھی مکے ایک سن لو جڑی مرضی چلو پنجابی تقریر ہوئی پنجابی والے سن لو میرے اپنے شعر نے اللہ او دن چھیتی آوے ہن تسی کو بھی کاری خالد تقریر مکاوے کہو ہیں تقریر تے ہن مکی گئی ہے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے پتہ نہیں کیڑے ویلے دی سنی جانی یا آمین کہہ دیو پچھلے رمضان تو پہلے نا اسی گوجر تقریر کرن گئے تے تانوں پتہ ہے مجمع چ سارے بندے ایک مسلک دے نہیں ہوندے مختلف مسلکاں دے بندے ہوندے نے دیوبندی بھرا بھی سن بریلوی بھرا بھی سنی بھی سن اہل حدیث بھی سن ایک بابا بیٹھا سی بریلوی سی او میں کہ اللہ تانوں مکے لے جائے سارے کہندے آمین تے بابا باواں کھڑیاں کر کے کہندا آمین اور میں کہ بابا تو جاویں جاویں بابا تو میں تے ایویں پیار نال لاڑ نال کیا بابا تو جاویں جاویں میں عرض کیتا ہے کسے ویلے دی زبان چوں نکلی پوری ہو جاندی او بندہ سی غریب ترین بندہ ایک فیکٹری چ چوکیدارا کردا سی گن لے کے دروازے تے بیٹھے رہنا 12 تو 15 ہزار دی تنخواہ حضرات مالک نے فیصلہ کیتا اس سال ایک بندہ حج تے بھیجنا ہے اونے پرچیاں کڈیاں تے اودا ہی نام نکلا ہے کل میرا نمبر لب کے فون کیتا اگلے دن قاری صاحب مبارک ہوئے اسی لوگ تاڑے کو دور رہے ہیں ہن قریب آ گئے ہیں الحمدللہ دعا والا تیر بڑا نشانے تے لگیا میں کہا بزرگوں کیویں کہندے تسی دعا دیتی میرا قریب دا کم بن گیا ویزا لگ چلے عمرے تے حج تے چلے حضرات گرامی میں دعا کرنا اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا اے میرے مولا کرونا دا خاتمہ کر دے اللہ مکے دے دروازے کھول دے اللہ مدینے دے دروازے کھول دے یا اللہ جے کرونا سازش تاں بھی ختم کر دے جے کرونا وبائے تاں بھی ختم کر دے مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا میرا پرا کتے ناراض ہی نہ ہو جائے سنا دے ایک شعر اور سارے سنو گے جا کے سنو گے سارے بولو بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب تے بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہ تو سارا نو لے جائے میں نو 2 مہینے پہلے لے جائے کہو اپنے ٹھڈ تے ہاتھ مار دے ساڈی واری بھی آمین کہہ دیا کرو اور کوئی نہیں ممی اکاڑے دا خبیر ہاں حضرات گرامی بڑا پیارا جملہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب تے بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے کبھی جب تے بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے ایک جملہ بڑے پیار والا ہے نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے نبی کے شہر کی سوکھی
ہوئی روٹی میں لذت ہے، شہنشاہوں کے گھر کا آب و دانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب تے بجاؤ گے تو آنا بھول۔ پچھلے سال نا مکہ پاک چ ایک بندہ ملیا، کہندا جی میں ہنے مدینے آیا تے تانوں کی گل سناواں؟ میں کہ چھڑاؤ۔ کہندا جی میں تہاڈی او نعت سندا رہنا سا، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے، شہنشاہوں کے گھر کا آب و دانہ بھول جاؤ گے۔ کہندے میں نا قدرتی مدینے روٹی کھا رہا سا تے سانو پیغام آ گیا جی تہاڈی گڈی آن والی ہے تے تیاری کر لو، تو اسی جلدی نہ روٹی لپیٹ دیتی، روٹی سک گئی، وہ اسی سکی روٹی لیاندی بھی راہ چ ہوٹل تو مول لے کے جو کھانی ہے اسے نال ہی سار لاں گے، تے او جناب اسی روٹی لیاندی نے تے راہ چ آ کے کھادی۔ اللہ دی قسم قاری صاحب ادھروں تہاڈا جملہ یاد آ رہا سی، ادھروں مدینے دی سکی روٹی لذت دے رہی سی۔ اللہ تعالیٰ سارے نو بابے موج دین سمیت سارے نو اللہ لے جائے، آمین کہو، کھلے دلوں کو اللہ مینو بھی لے جائے، سارے نو لے جائے۔ آصف یزدانی صاحب دا اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ حج عمرے والا دفتر اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے، اور جتنے علماء تشریف لے آئے نے، جتنے یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت دے ذمہ داران تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ تہاڈا سب دا آنا قبول فرمائے، اور اس مسجد نو اس مرکز نو صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے۔ میں بھی ایک نواں مرکز بنایا جہدا نام کی ہے بھلا دسو؟ ہاں نہیں تہاڈے کولوں پوچھیا، دسو کی نام ہے؟ مرکز زمزم، مرکز زمزم۔ اے 7 مرلے ہے، او 37 مرلے ہے ماشاءاللہ، وہ 37 مرلے جگہ بھی تو کمرشل ہے نا، وہ ماشاءاللہ ایک بار کلونی چے 37 مرلے چ الحمدللہ میں ایک مرکز بنائے، او دے واسطے بھی دعا کرو اللہ میرے واسطے، میرے مرحوم والدین واسطے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بڑھائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ تعالیٰ تواڈیاں چھوٹیاں وڈیاں ساریاں نیکیاں قبول کر کے اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو اکاڑے والو، ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ محمد اصغر مغل صاحب آرے والے، ان کی والدہ کے لیے دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی دے، اور پائی اصغر کے والد گرامی عبدالستار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ بھائی آصف صاحب دی والدہ واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ماں جی نوں صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، اور اکاڑے شہر دی جماعت دے میرے بڑے پرانے ساتھی، تانوں پتہ ہے میں بھی ایک اکاڑے چرسا گزاریا ہے، لیکن مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی بھی خطیب بنتے اکاڑے چ نے تے رونقاں دوسرے شہراں چ لاندے نے، پتہ نہیں کی گل ہے، اے فلسفہ مینوں سمجھ نہیں آیا۔ میں تہاڈی منت کرنا اسحاق اکاڑوی دے نام نال اکاڑوی لگدا ہے تو انہوں کھچ ترو کے نہ بڈھے وارے تھی لے آؤ، چلو کوئی تو اکاڑے دا خطیب اکاڑے چ رہے، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں خدمتاں قبول فرمائے۔ میں جے مرکز ایڈا وڈا نہ بنایا ہوندا تے میں ہولی جے چپ کر کے کسی مسیح تے آ جانا سی، اور کچھ نہ ہوندا تے میں یزدانی دی مسیح کھول لینی سی، یہی کھول لینی سی۔ اللہ تعالیٰ تانوں سدا آباد رکھے، اور جتنے بھی احباب جماعت بزرگ ساڈے خاص کر اساتذہ کرام، بھائی جوید صاحب دے بیٹے واسطے دعا فرماؤ، اللہ اس بیٹے نو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور مولانا معین الدین لکھوی سارے کو رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث و تفسیر عبدالحلیم صاحب شرر رحمت اللہ علیہ، مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد لکھوی اور حافظ محمد بڈھی مالوی رحمت اللہ علیہ۔ میں اور حافظ صاحب نے 3 سال کٹھے گزارے، اللہ دی رحمت نال ولی کامل بندے سن، اللہ انہاں دی قبر نو بقائے نور بنائے، اللہ انہاں دے درجات بلند کرے۔ اس طرح جماعت دے جڑے سڑے مخیر ادراس سن، چودھری عبدالحق صاحب سن، اس طرح ایتھے ساڈے بزرگ محمد اسلم صاحب، خوشی محمد صاحب، اور اس طرح اللہ دی رحمت نال اللہ دی توفیق نال شیخ حاجی عمر دین صاحب ہوندے سن، اور اس طرح ساڈے حاجی اسلم صاحب ہوندے سن۔ میں کہڑے کہڑے بزرگ دا نام لاں، یہ وہ لوگ نے جنہاں نال میری زندگی گزری ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبراں روشن فرمائے، میرے ماں باپ دی قبراں اللہ درجات بلند فرمائے، اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر فاروق صاحب انہاں دی اہلیہ بیمار دعا کرنا، اللہ پاک انہاں صحت تندرستی۔ جی قاری ادریس صاحب دے والد گرامی مصری عبدالرحمان صاحب، اللہ پاک جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے، اور مولا کریم جتنے بھی آئے نے، میریاں بہناں آئیاں، میریاں ماواں آئیاں، نوجوان آئے، بزرگ آئے، جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو جا چکے نے، اللہ سب دیاں قبراں جنت بنائے،
اور جڑے زندہ نے اللہ سے زندگی چ برکت فرمائے. آؤ ہن اللہ دے حضور دعا کریے. اور خاص کر اس مرکز دے بے لو ساتھی جڑے بغیر کسے لوب لالچ تو دی خدمت کردے نے. زین بیٹا ماشاءاللہ زین تے نا ہی بڑا سونا ہے, وہ بھی ماشاءاللہ مسجد دا خدمت گزار ہے. شفاقت بھائی اے لکھیا شفاقت محمدی, اور خاص کر جنہ محراب دی اور گلی دی جگہ دیتی ہے نا, میں چہرے نہیں ویکھے مگر میرے دل دی دعا ہے اللہ جنہ تیرے گھر دی توسیع کیتی ہے جنت عالی شان ایک بنگلہ عطا کر دے. اللہ جنہ نے مسجد جگہ خرید کے اپنا حصہ ملایا, ایدی تعمیر اندر حصہ ملایا, اللہ انہاں نو دین دنیا دی عظمتاں برکتاں ترقیاں عطا فرمائی. میرے مرکز زمزم نو بھی اللہ سدا آباد رکھی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آج کا یہ سارا پروگرام آپ کو بھائی ظفر صاحب کے چینل پر مل جائے گا. اس چینل پر آپ کو یہ تقریریں سن بھی سکتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب کو سنا بھی سکتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے میرے مولا ساری حاضری قبول فرما. اللہ سڑا سننا سنانا ذریعہ نجات بنا. اے میرے مولا جتنے بھائی آئے بزرگ آئے جوان آئے ماما بہن آئیاں بیٹیاں آئیاں اللہ سب دی حاضری قبول فرما. یا اللہ دین دنیا دی عظمتاں برکتاں ترقیاں عطا فرما. اے میرے کریم مولا سب تے مہربانیاں کرم دیاں نظراں فرما. یا اللہ یا رحمان سب نو حج عمرہ نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین دا سفر نصیب فرما. اللہ مکہ مدینے دی بار بار حاضری نصیب فرما. یا اللہ بار بار حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما. اللہ جتنے بھائی بہناں حق پھیلائے بیٹھے نے یا اللہ سب دے دکھ مصیبتاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جنہاں دے کاروبار مندے پہ گئے رک گئے اللہ برکتاں عطا فرما. اللہ بے روزگار نوجواناں نو روزگار عطا فرما. اللہ کرائے دے گھراں چ رہن والے نو اپنے گھر عطا فرما. یا اللہ بے گھراں نو گھر عطا فرما, بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما. یا اللہ بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جنہاں کول اولاد نہیں میرے مولا بیٹیاں بیٹے بے اولاد بھائی بہناں بے اولاد نے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ جی کل بیماراں چھوٹے وڈیاں بیماراں نو شفاواں عطا فرما. مرد عورتاں جو بھی بیمار نے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ میرے علماء دی محنتاں قبول فرما. اللہ میرے علماء دی محنتاں کوشاں کاوشاں قبول فرما. اللہ اس مرکز سے لان والے پیسے لان والے اللہ جنت دی سونیاں کوٹھیاں تے محل عطا فرما. یا اللہ جتھے جتھے تیرے دین دا کم ہو رہا ہے اللہ کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی سامعین آئے سامعات آئیاں اللہ سب دی زندگی سے اندر برکتاں فرما. اللہ جی سب نو حج عمرہ نصیب فرما. اللہ سب نو حج عمرہ نصیب فرما. اللہ سب نو حج عمرہ نصیب فرما. یا اللہ جڑے ساڈے اساتذہ زندہ نے اللہ انہاں دی زندگی سے اندر برکتاں فرما. مولانا عبد الرحمان صاحب گوڑوی اللہ انہاں دی زندگی سے اندر برکت فرما. حضرت علامہ عبد الغفار اللہ مدنی صاحب انہاں دی زندگی چ برکت فرما, سچ برکت فرما. اے میرے کریم مولا تمام مساجد علماء خطبہ اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرما. اللہ جتنے مخیر حضرات مسجداں مدرسوں تے خرچ کرنے والے اللہ انہاں دی روزیاں چ برکتاں فرما. یا اللہ کریم تو کریم کرم دے معاملے فرما, تو رحیم رحمت دے معاملے فرما. اے اللہ جنہ واسطے میں دعاواں کیتیاں قبول فرما, جنہ دے میں نام لے بغیر دعا کیتی اللہ وہ بھی قبول فرما. صلی اللہ علی النبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.